نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سب سے پہلے تو میں آج کے یہ تبلیغی اور اصلاحی اجتماع منعقد کرنے پر جناب قاری حنیف ربانی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ایک ایسے علاقے میں ایک شاندار مسجد کا قیام، یہ ان کی محنت اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مرہون منت ہے۔ بہت ہی شاندار ان کی یہ کارکردگی ہے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسے لوگ یقینی طور پر حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، معاونت کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کے کام کیے جائیں۔ جنہوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے اتنا بڑا کچھ کر دیا، تو ان کے پاس کچھ ہوگا تو کتنا بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وسائل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بغیر وسائل کے انہوں نے کام شروع کیا اور ایک قرآن و سنت کا، توحید و سنت کا پھیلانے والا ایک مرکز یہاں پر قائم کر دیا۔ یہ مساجد اور مدارس ہم سب کے لیے اور خصوصاً اہل علاقہ کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ایسے مدارس جہاں پر قال اللہ و قال رسول، جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھائے جائیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی دعائیں بچوں کو یاد کرائی جائیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تبلیغی اور اصلاحی اجتماع، یہ بھی اللہ رب العالمین کی اہل علاقہ کے لیے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی گمراہی سے پریشان ہیں، ہم اپنے اہل خانہ کے جو بے دینی ہے اس سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے اس کا حل کیا تھا، اس کا حل کا راستہ کیا تھا؟ یعنی جب حالات آپ کے قابو میں نہ آ رہے ہوں، بچے آپ کے قابو میں نہ آ رہے ہوں، گھر آپ کے قابو میں نہ ہو، تو ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا خوف دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ کیسے ہوگا یہ کام؟ ظاہر ہے آپ مسجد سے جڑیں گے، آپ جو ہے تبلیغی اصلاحی پروگراموں میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر آئیں گے، شرکت کرائیں گے، تو جو چیز آپ یعنی اس کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، یہ اس تعلیم کے ذریعے، اس تربیت کے ذریعے جو یہاں ان کے کانوں میں پڑے گی، ملے گی، بہت بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں جہاں بھی پر بھی یہ ماہانہ یا ہفتہ روزہ اجتماعات اصلاحی قسم کے منعقد ہو رہے ہیں، اتنے دور دراز سے چل کر علماء کرام یہاں پر آتے ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا، فیض حاصل کرنا اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس قسم کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے خود بھی شرکت کرنی ہے، اپنے جہاں پہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ، آپ کی گیدرنگ ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی ایسے پروگراموں میں، یہاں پہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ قال اللہ و قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی ظاہر قرآن مجید کی آیت ہے، تو بالکل سچی بات ہے۔ کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اگر
آپ کے گھر میں صورتحال اچھی نہیں ہے، آپ انتشار کا شکار ہیں، آپ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، آپ کے بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، بچے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، تو کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ اللہ کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ گھر کا جو کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کا اہم ترین یونٹ جو ہے نا وہ گھر ہے، خاندان ہے، اور اسی وجہ سے دین اسلام کی تعلیم میں اس خاندان کے استحکام پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ خاندان مضبوط ہوگا، اب خاندان ہی سے تو نکلے تھے صلاح الدین ایوبی، خاندان ہی سے تو نکلے تھے طارق بن زیاد، خاندانوں سے ہی تو نکلے تھے محمود غزنوی، خاندانوں کی تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا امام بخاری، خاندانوں کی تربیت کا نتیجہ تھا امام مسلم۔ جتنے بھی جس شعبے میں بھی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اسلامی تاریخ کو بلڈ کیا، بنایا اور اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا، وہ خاندان کے مرہون منت تو تھے، ان کا کوئی ماں باپ تھا، ان کا کوئی دادا دادی، ان کا کوئی نانا نانی تھا، ان کے جو ہے بہن بھائی تھے، ان کا ایک گھر کا ایک ماحول تھا، اسی میں تو ان کی تربیت ہوئی ہے، اسی میں تو ان کی شخصیت بنی ہے، اسی میں تو ان کا کردار بنا تھا، اور ان خاندانوں نے امت مسلمہ کو عظیم سپاہی دیے، عظیم سپہ سالار دیے، عظیم حکمران دیے، عظیم قسم کی شخصیات دی انہوں نے امت مسلمہ کو۔ آج اگر کوئی بڑا آپ کو نظر نہیں آ رہا، یعنی کوئی ایسے کردار آپ کو نظر نہیں آ رہے جو امت کو ان مسائل سے نکال ڈالیں، جو آپ کے اس ملک کے مسائل کو حل کر دیں، جو اس امت کی ترقی اور اس امت کو ترقی اور استحکام کے راستے پہ ڈال دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بانجھ ہو گئے ہیں ہمارے خاندان، ایسی شخصیات پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہماری اپنی ہے۔ ہم کہیں جی پولیس، آج ہی ایک ویڈیو اپنے اکرام بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے دکھائی، کرپشن میں نمبر 1 پولیس، کرپشن میں نمبر 2 عدالت، کرپشن میں نمبر 3 جو یہ ٹھیکے دیتے ہیں سڑکوں کے اور فلاں کے پلوں کے اور ان کے، یہ کرپٹ ترین ادارے۔ اچھا یہ تو 3 ادارے ہو گئے نا، اس کے علاوہ آپ جس سرکاری ادارے میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ جب تک ان کی مٹھی گرم نہیں کریں گے آپ کی فائل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ سیاست میں چلے جائیں گے وہاں کا تو خاص نعرہ یہی ہے کہ بھائی سارے سیاستدان کرپٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ملک کو کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی ادارے اگر غلط ہیں، پولیس میں اگر نیک لوگ ایماندار لوگ نہیں ہیں، تو وہ ایماندار لوگ نیک لوگ گھروں میں پیدا ہوں گے تو پولیس میں آئیں گے نا، وہ ایماندار لوگ پیدا ہوں گے گھروں میں، ان کا کردار بنے گا، تبھی تو وہ جو ہے عدالتوں کے سیٹوں پہ، ججوں کی سیٹوں پہ بیٹھ کر انصاف دیں گے نا۔ تو پھر تو رونا تو ہمارا اپنا ہے، ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے، ہم خود بگاڑ میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے تعمیر و ترقی کے لیے ہم اس کے لیے کچھ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو سب سے بڑی ضرورت کیا تھی کہ اپنے خاندان کو مضبوط بنانا، اپنے خاندان کے اندر استحکام لانا۔ جہاں سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے وہیں پہ غلطی ہو رہی ہے، اور اتنی فاش غلطی اور اتنی بڑی غلطی کہ جس کے نتیجے میں اب شادی کے لیے اپنے لڑکے کے بیٹے کی شادی کے لیے رشتہ تلاش ہو رہا ہے، اور 10 رشتے دیکھ چکے ہیں لیکن سارے جو ہے نا مسترد کر چکے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے نا اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کا قد ٹھیک نہیں ہے، اس کے بال چھوٹے ہیں، اس کا جو ہے نا یہ ذرا موٹی ہے، اس طرح کے عیب نکال کے 10 رشتے مسترد ہو چکے ہیں۔ اب 11ویں رشتے میں جو ہے نا خوبصورت ترین لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ اب اس میں نہ یہ دیکھا کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، لڑکی نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، لڑکی دین کے معاملات میں کیسی ہے، بڑوں کا ادب کرتی ہے نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نظر انداز کی ہیں،
اور لڑکی کو خوبصورتی کی بنیاد پر آپ گھر لے کر آ گئے. اب گھر میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے خاندان میں اضافہ ہونا ہے، بچے ہونے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت. جس نے خود نماز نہیں پڑھنی وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ جس نے خود قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے یا جس کو جو ہے نا یہ دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ کس طرح آپ ان بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ تو آپ نے تو بنیاد ہی غلط کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان تھا کہ بھئی چار چیزوں کی بنیاد پر رشتے دیکھے جاتے ہیں. یا تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان، مال و دولت دیکھا جاتا ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو. یعنی رشتہ کرتے وقت سب سے بڑی جو اہمیت جس چیز کو آپ نے دینی ہے وہ دین کی کو اہمیت دینی ہے. آپ ایسی دیندار لڑکی اپنے گھر میں لے کر آئیں جو آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر بنا دے. اگر آپ کا لڑکا بھی بگڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہو جائیں. گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جائے. گھر کے اندر اذان ہوتے ہی کوئی تو ہو ایسا کہ جو فوراً جو ہے وضو کی طرف جائے اور نماز کی تیاری کرنا شروع ہو جائے. گھر کے اندر کوئی تو ہے جو غیبتوں کے بارے میں بتائے کہ بھئی یہ غیبت صحیح نہیں ہے، چغلیاں صحیح نہیں ہیں، زیادہ بولنا صحیح نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. گھر میں کوئی آواز تو دین کی پیدا ہو نا. گھر میں کوئی آواز قرآن و حدیث کی بیان کرنے والا کوئی. اب وہ لڑکی کو دینداری کی بنیاد پر لائے ہیں تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی. اور اگر صرف خوبصورتی کی بنیاد پر لائے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یعنی جو اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں، پچھلے سالوں میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شادی ہوئی ہے اور اس شادی کے بعد جو ہے سال بھر تک کوئی خبر نہیں آتی تھی کسی لڑائی جھگڑے کی. اندر ہی اندر کچھ ہوتا بھی ہو تو کوئی اوپن نہیں ہوتا تھا، کوئی طلاق کی نوبت نہیں آتی تھی، کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی جو ہے نا گھر جا کر بیٹھ گئی ہے اور رشتہ جو ہے نا خطرے میں آ گیا ہے. ابھی شادی ہوتی ہے اور 1 مہینے بعد یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی طلاق کے واقعات، جتنے خلا کے واقعات اس وقت ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اتنے ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئے. تو یہ یعنی آپ خوبصورتی کی بنیاد پر لڑکی کو لے کر آئے تھے گھر میں، اس نے آتے ہی لڑکے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بھئی اپنا گھر الگ کرو، مجھے سیپریشن چاہیے، یہاں پہ پرائیویسی نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ہم ان کا بوجھ، بوڑھے ماں باپ کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، کیسے اس طرح کی ذہن سازی کر کے جو ہے نا لڑکے کو بھی گھر سے بدزن کر دے گا. یا پھر لڑکا اگر اپنے والدین کے ساتھ رہا تو وہ اس رشتے کو ختم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو بھائی بنیاد آپ نے غلط ڈال دی نا. آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ بھائی سب سے پہلی اہم ضرورت آپ کی یہ تھی آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اور جو بیٹے کا خاندان آپ تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کی سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ اس کو کوئی دیندار عورت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں پھر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر جو دیورانیوں جٹھانیوں کی آپس میں جو ہے نا وہ چپکلشیں چل رہی ہیں، اور گھر کا جو سکون برباد ہوا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی قصوروار تو آپ خود ہیں، کسی اور پر ذمہ داری نہیں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اب جن گھروں میں ہر وقت کے لڑائی جھگڑے ہوں، جو گھر کے جو مرد ہیں وہ گھر میں آنے کو اپنے لیے یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں جائیں گے تو بیکار میں ہر وقت کی ٹینشن ہے، باہر محلے میں بیٹھ کے دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم گزار کے رات 12-1 بجے گھر جا رہے ہوں، اور پھر بھی ان کے ساتھ ٹینشن کی صورتحال ہو، اور صبح وہ ملازمت پہ جائیں تو وہاں ملازمت صحیح طرح نہ کر سکیں، کاروبار پہ جائیں تو کاروبار صحیح طرح نہیں کر سکیں. تو گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو سکون غارت ہو چکا ہے، یہ جو برکتیں ختم ہو چکی ہیں، جو ہر وقت شکوے شکایات ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ تو یہی ہے کہ دین کو تو جوائن ہی نہیں کیا ہم نے. دین کے ساتھ تو ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں ہے. اب یہ جس بستی میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس بستی کی آبادی کم از کم تو ہوگی کہ 10,000 کی تعداد میں.
اب جتنی بھی مسجدیں اس بستی میں موجود ہیں، نمازیوں کی تعداد آپ کو سینکڑوں میں ملتی ہے، تو کتنی بڑی تعداد ہے جو دین سے دور بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ تو ہم لوگ ہیں، اہل حدیث مساجد ہیں جہاں پر عورتوں کا مسجد میں آنا ہوتا ہے، جمعے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ آج بھی اجتماع میں بہت ساری عورتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو موقع مل جاتا ہے ان کو، لیکن عام عورتوں کو جو عام مساجد ہیں ان میں تو قرآن حدیث کی، دین کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ ہی نہیں رہی ہے، نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ بازاروں میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہر تقریب میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، نہیں تیار تو مسجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجد میں بھیجنے میں رکاوٹیں۔ یعنی جو سب سے پاکیزہ ماحول تھا، جو سب سے اچھی جگہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اس جگہ پر تو عورتوں کو پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ہر جگہ جہاں دل چاہے عورتیں جائیں۔ تو پھر بھائی یہ اگر بے سکونی ہے، یہ بے اطمینانی ہے، یہ جو معاشی بحران ہے، یہ جو برکتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اس کا قصوروار پھر خود ہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ ہم نے خود عذاب بنایا ہوا ہے اپنے لیے۔ یہ صورتحال ہمیں خود، یہ بات ہمیں ذہنی طور پر قبول کر لینی چاہیے کہ بھائی کوئی اور قصوروار نہیں ہے، ہم خود قصوروار ہیں اس صورتحال کے۔ اگر ہم نے بہتری کرنی ہے، اب بچوں کو تربیت کی عمر تھی، یہاں پہ جو مسجد میں بچے کو کوئی لے آئے نا اور بچے شرارتیں کرنا شروع ہو جائیں، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یار نماز ڈانٹ کے ایک تھپڑ مار کے بچوں کو جو ہے نا وہ، یار ہماری نماز اتنی کمزور ہے کہ بچوں کی شرارتوں سے ہماری نمازوں میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے خشوع و خضوع میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء خطبہ دے رہے ہیں بچے کو گود میں لے کر، اللہ کے پیغمبر امامت فرما رہے ہیں، اور بچے ان کی کمر مبارک پر جو ہے نا وہ اچھل رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ یعنی بچوں کو بچپن سے آپ نے مسجد سے بدظن کر دیا، اور مسجد میں آنے سے ان کو ان کی حوصلہ شکنی کر دی۔ اب بڑے ہو کے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں یار میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مولانا صاحب ذرا دعا کرتے ہیں، یہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ یار آپ کی مسجد کے ماحول نے ہی بچے کو دور کیا ہے مسجد سے۔ تو اب یہ جو چھوٹی 5 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جس میں پورا کردار تشکیل پاتا ہے، اور اسی وجہ سے ماں باپ کے لیے یہ خاص توجہ کی بات ہے کہ وہ اس عمر میں اپنے بچوں کو پوری بھرپور توجہ دیں، ان کو دعائیں سکھائیں، جو کچھ اچھی بات ہے وہ سکھائیں۔ اب یہ جو ہے نا بڑے ہو کر جب ہم سکھاتے ہیں کہ جی جو ہے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، یار یہ اس عمر میں بچوں کو حفظ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ جو چیزیں اس عمر میں آپ بچوں کو بتا دیں گے، بچے نے کوئی کسی بڑے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا یا ایسا جملہ کہہ دیا جو تہذیب کے خلاف ہے، آپ نے اسی وقت اس کو ڈانٹ دیا، تو وہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ کسی بڑے کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ تو یہ عمر تھی بنانے کی، یہ عمر تھی بچوں کی کردار سازی کی۔ اس عمر پہ تو آپ نے بچوں کو بچہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یار ابھی تو چھوٹے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ بلکہ آج کل تو ہو یہ رہا ہے کہ بچہ اگر گالی دے تو بڑے فخر سے ماں باپ جو ہے نا، اس طرح کے گھرانے بھی موجود ہیں، بچے نے گالی دی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بچے نے دیکھو کیسی بات کر دی ہے، بچے نے گانا سنا دیا تو یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور دین کے کاموں کے لیے حوصلہ شکنی کرنا، اور اچھا اس کے لیے اپنے آپ کو بھی پابند کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانا ہے تو کیا آپ بڑوں کی بے ادبی کریں گے اور بچے آپ کی بات مان لیں گے؟ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کا دیکھیں گے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا لب و لہجہ ہے آپ کا، کیا آپ ان کے بارے میں ان کے پیچھے ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، یار ان کو بڑے میاں کو ہر وقت جو ہے نا دوائی کی ضرورت رہتی ہے، یہ کھانستے ہی رہتے ہیں، یا یہ بڑی بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی ساس کو اس انداز میں مخاطب کرتی ہیں عورتیں بچوں کے سامنے اپنے، یہ بڑی بھی ہر وقت جو ہے نا کوئی ان کو پانی دیتے رہو، ان کو یہ کرتے رہو، اس طرح کے کلمہ۔ اب آپ لاکھ بچوں کو کہ کہیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، آپ نے خود اپنے عمل سے ان کو کیا تعلیم دی ہے؟
آپ نماز خود پڑھتے نہیں ہیں تو آپ بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھیں؟ باپ جب مسجد میں اذان ہونے کے بعد سنجیدہ نہیں ہوتا اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نہیں لے جاتا تو وہ بچے کبھی بھی ساری زندگی نماز کی طرف آنا، خود اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہدایت دے دے، الگ بات ہے، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی بچے کو دین سے دور کرنے کی۔ آپ بچپن میں انگلی پکڑ کے لائے نہیں مسجد میں بچے کو، آپ نے بچوں کو سچ بولنا سکھایا نہیں، آپ نے تو بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہے، آپ بچوں کے سامنے اپنے چچوں کی، اپنے ماموں کی، اپنے بڑوں کی، خاندان کے بڑوں کی برائیاں کرتے رہے ان کے سامنے، تو اب وہ کیسے ان کا ادب کریں، کیسے احترام کریں اور کیسے کسی کا ادب اور احترام کریں بڑوں کا؟ تو یہ جو گھر کا ماحول ہم نے خراب کیا ہوا ہے، اس کا بہت بڑا دخل ہماری عدم توجہی ہے، ہم خود دین سے دور ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، تم پہ جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو بے برکتیاں تمہارے گھروں میں آ رہی ہیں، جو نحوستیں تمہارے گھروں میں قدم رکھ چکی ہیں، اور جو بے سکونی جس میں تم مبتلا ہو چکے ہو، تو یہ سب کی سب تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا، تم نے خود اپنی قسمت بنائی ہے۔ اس کے لیے اگر اس میں بہتری چاہتے ہو تو پھر خود بھی دین کی طرف آؤ، اپنے گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو دین کی طرف مائل کرو۔ خوشگوار ماحول دین کا بنے گا جب عورت جو ہے اپنے ساس سسر کے لیے اچھے جذبات رکھے گی، ان کی خدمت کرے گی، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے گی، ان کے لیے دعائیں کرے گی، بڑے جو ہے وہ بچوں پر شفقت اور مہربانی کریں گے، تبھی صورتحال بن سکتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ ورنہ یہ پریشانی، فتنے ہر طرف ہیں، اور فتنوں کے زمانے میں تو مسجد سے جڑنا، علماء سے جڑنا، کتاب و سنت سے جڑنا، دین کی تعلیم سے جڑنا، یہ تو ناگزیر ہے، ورنہ تو فتنے آپ کو اچک لے جائیں گے، آپ کی دنیا بھی خراب کر دیں گے اور آپ کی آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ جو ان لمیٹڈ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اس کی بربادی بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔